پروگرام ہے کہ پاکستان کتابوں کی روشنی میں، اور آج ہم جس کتاب کا ذکر کریں گے، اور اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ جو ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جناب ہمارے اور آپ کے سب کے ہردل عزیز کرنل اشفاق صاحب، اور وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جو کتاب آج سلیکٹ کی ہے آج کے پروگرام میں ہم نے، وہ ہے جی تحریک پاکستان، اور یہ لکھی ہوئی ہے ڈاکٹر محمد عارف صاحب نے۔ اور میں شروع میں ڈاکٹر محمد عارف صاحب کا ایک چھوٹا سا تعارف جو ہے وہ کرانا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ 20 جون 1939 کو امرتسر میں پیدا ہوئے، اور ان کی جو پوری زندگی ہے وہ بڑی شاندار تعلیمی ریکارڈ اور ریسرچ ورک پر جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب پرائڈ آف پرفارمنس بھی ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے اول پوزیشن کے ساتھ بی اے آنرز جو ہے وہ کیا، اور اس کے بعد ایم اے اکنامکس میں بھی انہوں نے پوزیشن جو ہے پہلی پوزیشن حاصل کی، اور اسی طرح 1978 میں بوسٹن یونیورسٹی سے انہوں نے اکنامکس میں ہی پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی حاصل کی، اور اس کے بعد انہوں نے 1964 میں سول سروسز پاکستان میں انہوں نے جوائن کیا، اور بڑے ٹاپ جو بیوروکریسی کے جو عہدے ہیں ان پہ یہ تعینات رہے۔ اس کے بعد 1982 میں جو ہے یہ آئی ایم ایف واشنگٹن ڈی سی میں اکانومسٹ کے طور پہ جو ہے نا انہوں نے اپنی سروسز وہاں پہ ان کو پرووائڈ کی، لیکن 5 سال ہی وہاں رہے۔ اس کے بعد یہ وطن کی محبت میں 1987 میں واپس پاکستان آ گئے، اور اس کے بعد دوبارہ یہ پاکستان کے بڑے ٹاپ بیوروکریٹک جو ہے وہ عہدوں پہ رہے۔ جو یہ کتاب ہے جی تحریک پاکستان، یہ اس کتاب کے بارے میں خود ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں جی کہ تحریک پاکستان کی یہ داستان جو ہے یہ میرے دلی جذبات کی عکاس ضرور ہے، مگر یہ جذباتیت پر مبنی نہیں۔ اس کے ماخذ جو ہیں وہ اکثر و بیشتر غیر مسلم، غیر جانبدار، بلکہ تحریک کے مخالفین ہیں، اور یہ سالہ سال کی تحقیق و جستجو کا ثمر ہے۔ حال ہی میں منظر عام پر آنے والے قائد اعظم پیپرز اور دوسرے تاریخی مواد سے بھی اس کتاب میں جو ہے استفادہ کیا گیا ہے، اور یہ کتاب لکھنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ تھا کہ موجودہ نسل جس کی اکثریت اس تاریخ ساز تحریک میں شامل نہیں تھی، اور آئندہ نسلوں کو اس دور میں اہل ہند اور بالخصوص مسلمانوں کے فکر و عمل کے اصل محرکات سے جو ہے وہ آگاہ کیا جائے۔ تو سب سے پہلے تو کرنل صاحب میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ بتائیں کہ جن ماخذ کا ذکر کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے اپنے اس حوالے میں، اس سے کوئی اقتباس میں چاہوں گا کہ وہ ہمارے سامعین کے ساتھ جو ہے وہ آپ شیئر کریں۔ جی عرفان بھٹی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ یہ یعنی اس لحاظ سے تو واقعی بہت اچھی کتاب ہے کہ انہوں نے جو ماخذ دیے ہیں وہ تحریک کے مخالفین کے بھی ہیں، اور اس میں پہلا جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ایک ہندو مصنف ہیں جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہسٹری آف فریڈم موومنٹ، تارا چند ان کے مصنف کا نام ہے، اور یہ کتاب گورنمنٹ آف انڈیا پبلیکیشن ڈویژن نے 1961 میں دہلی سے شائع کی تھی۔ تو ہندو عام طور پہ جہانگیر بادشاہ کو تو بڑی تحسین بھری نظروں سے دیکھتے ہیں، لیکن اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں ان کا موقف یہ ہے کہ وہ بڑا متعصب آدمی تھا۔ تو یہ خود تارا چند صاحب نے اس کے بارے میں یہ تبصرہ کیا ہے کہ ذاتی زندگی میں وہ پارسائی کا ایک عمدہ نمونہ تھا، وہ تمام خامیوں سے مبرہ تھا جو ایشیا کے حکمرانوں اور شہزادوں میں عام تھیں۔ اس کا انداز حیات سادہ بلکہ درویشی کی حد تک اسباب آسائش و نمود سے خالی تھا۔ خورد و نوش، لباس اور زندگی کی دیگر ضروریات کے بارے میں وہ بہت کفایت شعار تھا۔ سلطنت کے کٹھن انتظامی امور کے باوجود وہ کچھ وقت نکال کر قرآن مجید کی کتابت کر کے اور ٹوپیاں سی کر اپنی ذاتی ضروریات خود پوری کرتا تھا۔ اس میں یہ بات بڑی اہم ہے جو انہوں نے لکھی ہے کہ سلطنت کے کٹھن انتظامی امور کے باوجود، یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہ سارا وقت جو ہے نا وہ قرآن، کچھ لوگ جو ہے نا وہ اس پر یہ تنقید کرتے ہیں کہ دیکھو جی بادشاہ کو تو بادشاہت کرنی چاہیے اور امور سلطنت اس کو انجام دینے چاہیے۔ تو یہاں اس نے خود اس بات کی خود وضاحت کی ہے کہ کٹھن انتظامی امور کے باوجود وہ وقت نکال کر قرآن مجید کی کتابت کر کے اور ٹوپیاں سی کر اپنی ذاتی ضروریات خود پوری کرتا تھا۔ اپنی تجہیز و تکفین کے اخراجات کے بارے میں اس نے اپنی وصیت میں ہدایت کی کہ میں نے جو ٹوپیاں سی ہیں ان سے حاصل شدہ اجرت میں سے 4 روپے 2 آنے آیا بیگ کے پاس ہیں، یہ رقم اس سے لے کر اس عاجز کے کفن پر خرچ کی جائے۔
305 روپے مجھے قرآن مجید کی کتابت سے حاصل ہوئے تھے. یہ رقم میرے بٹوے میں ہے اور میرے ذاتی اخراجات کے لیے ہے. جس روز میرا انتقال ہو یہ رقم فقیروں میں بانٹ دی جائے. اورنگزیب کا روزمرہ کا معمول بڑا سخت تھا اور وہ دن کے 24 گھنٹوں میں صرف 3 گھنٹے سوتا تھا اور باقی دن جو ہے نا وہ کام کرتا رہتا تھا. اللہ تعالیٰ ہماری قیادت کو بھی جو ہے وہ اورنگزیب عالمگیر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بتائیے گا کرنل صاحب کہ جیسے ڈاکٹر عارف صاحب نے یہ جو کتاب بڑی تحقیق کے بعد لکھی ہے اور اس میں خاص طور پہ تقسیم پاکستان سے پہلے جو مسلمانوں کی حالت زار تھی اس کا نقشہ جو ہے وہ انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے وہ جو ہے وہ بیان کیا ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس بارے میں بھی کوئی تفصیل جو ہے وہ آپ جو ہے وہ بیان کریں. جی یہ ایک اس میں گوشوارے کا میں نے انتخاب کیا ہے. اس میں یہ اپریل 1871 میں ایک انگریز جان ہنٹر نے تیار کیا تھا اور یہ صرف ایک صوبے کا یعنی ڈھانچہ ہے, سرکاری ملازمتوں کا ڈھانچہ ہے. اس کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی کیا صورتحال تھی کہ حلف یافتہ جو سول سروس جن کی تعیناتی شاید برطانیہ کی طرف سے ہوتی تھی وہ یورپین جو تھے وہ 260 تھے. تو ان میں کوئی نہ ہندو تھا اور نہ کوئی مسلمان تھا. ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر جو تھے وہ 33 تھے جن میں سے 26 یورپین تھے, 7 ہندو تھے اور مسلمان کوئی نہیں تھا. ڈپٹی مجسٹریٹس اور ڈپٹی کلیکٹر جو ہیں ان میں 113 ہندو تھے اور صرف 30 مسلمان تھے. انکم ٹیکس کے جو اسیسرز تھے ان میں سے 43 ہندو تھے اور 6 مسلمان تھے. رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ میں 25 ہندو تھے اور 2 مسلمان تھے. اس طرح سے محکمہ پولیس ہر گریڈ کے گزٹیڈ افسران میں ہندوؤں کی تعداد تقریباً 19 تھی, 154 یورپین تھے, مسلمان کوئی نہیں تھا. پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ میں کل عملے کی تعداد 72 تھی, کل عملے کی تعداد 201 تھی جن میں سے 72 یورپین تھے, 125 ہندو اور صرف 4 مسلمان. اکاؤنٹس کے شعبے میں, اکاؤنٹس کے بارے میں تو خیر مسلمانوں کے بارے میں عرفان صاحب لوگوں کا یہ تاثر تھا عام طور پہ, ہندوؤں کا خاص طور پہ, کہ مسلمان جو ہے نا ان کو حساب نہیں آتا, میتھمیٹکس بھی بالکل کورے ہیں, زیرو ہیں. اور سر سید احمد خان جو تھے وہ میتھمیٹکس کے ماہر تھے چونکہ ان کے والد صاحب جو تھے نا وہ بھی میتھمیٹکس کے بہت بڑے ماہر تھے, تو انہوں نے میتھ کے اندر جو ہے نا تعلیم حاصل کی تھی. تو یہ اکاؤنٹس میں 23 یورپین تھے, 54 ہندو تھے اور حسب توقع مسلمانوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی. محکمہ تعلیم میں 14 ہندو تھے, 38 یورپین اور 1 صرف مسلمان. اسی طرح سے شمال مغرب میں صوبہ پنجاب میں جو ہمارا صوبہ تھا اس میں حال یہ تھا کہ پنجاب یونیورسٹی جو 1882 میں قائم ہوئی تھی, 1898 تک اس میں جتنے بھی رجسٹرار مقرر کیے گئے ان میں کوئی مسلمان نہیں تھا. یونیورسٹی کے تدریسی شعبے کا 1945 تک یہ عالم تھا کہ 82 افراد میں سے مسلمانوں کی تعداد صرف 16 تھی. اسی طرح سے یہ گورنمنٹ کالج لاہور جو آج کل گورنمنٹ کالج یونیورسٹی بن چکا ہے, یہ اکثریتی آبادی یعنی مسلمانوں کے ساتھ اس سے بھی زیادہ ان میں یعنی ناگوار سلوک روا رکھا جاتا تھا. کالج کی ابتدا 1864 میں ہوئی لیکن 1925 تک یہاں یہ کیفیت تھی کہ اس کے تدریسی عملے کے 38 ارکان میں سے صرف 5 مسلمان تھے. اور 1941 میں بھی یہ حالت تھی کہ 38 غیر مسلم اساتذہ کے مقابلے میں مسلمان اساتذہ یا فزیکل انسٹرکٹر کی تعداد صرف 16 تھی. یعنی یہ تھی صورتحال اور اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر ہم متحدہ ہندوستان میں رہتے تو ہندوؤں نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کرنا تھا. اچھا کرن صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو جیسے کہ بتایا کہ بہت کم شیئر تھا, خاص طور پہ اب دیکھیں گے جیسے پنجاب یونیورسٹی ایسے علاقے میں ہیں جو تقریباً سارے مسلمان میجورٹی اکثریتی علاقے تھے, کیا انکمپیٹنٹ تھے مسلمان؟ کیا واقعی وہ اس قابل نہیں تھے یا کہ انہیں باوجود جو ہے وہ دور رکھا گیا, اس طرح کی اپرچونیٹیز انہیں پرووائڈ نہیں کی گئی؟ تقریباً دونوں عوامل کام کرتے رہے. اس لیے کہ 1857 کے بعد جو ہوا وہ یہ ہوا کہ سر سید احمد خان نے یہ تحریک شروع کی تھی کہ اور مسلمانوں پر زور دیا تھا کہ وہ انگریزی تعلیم حاصل کریں. لیکن اس وقت حالت یہ تھی کہ بیچارے سر سید احمد خان جو ہے وہ مارے پھرتے تھے اور لوگ اسکول میں اپنے بچوں کے داخلے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ نا انہیں انگریز بنا دیں گے,
یا ان کو کافر بنا دیں گے. تو اس وقت سختی کا یہ عالم تھا کہ انگریزی بال رکھنا, انگریزی لباس پہننا بھی جو ہے نا یہ کفر میں اس کا شمار کیا جاتا تھا. تو اس لیے ایک تو یہ ہوا کہ لوگ مسلمان جو ہیں واقعی تعلیم میں پیچھے تھے, لیکن جنہوں نے تعلیم حاصل کی بھی تھی انہیں بھی جان بوجھ کے جو ہے انہیں نظر انداز کیا جاتا رہا. اور انگریزوں کا رویہ جو ہے نا وہ اس لیے بھی تھا کہ ان کو پتہ تھا کہ انہوں نے اقتدار کن سے چھینا ہے. انہوں نے اقتدار تو مسلمانوں سے چھینا تھا, اس لیے وہ مسلمانوں ہی کا اپنا مد مقابل بالکل. ہندوؤں کے تو خالی ان کے آقا چینج ہوئے تھے. جی ہاں, پہلے مسلمان تھے پر انگریز آ گئے, ان کی تو کوئی زیادہ ڈفرینس نہیں تھا ان کے لیے, لیکن تو آقا کی تبدیلی تھی. اور انگریز جو ہے نا وہ ہندوؤں پر مہربان تھے اور ان کو وہ یعنی چاہتے تھے کہ یہ مسلمانوں کے مقابلے میں سامنے آئیں. اچھا کنور صاحب یہ بتائیے گا کہ نارملی یہ دیکھا گیا ہے کہ تحریک پاکستان پہ جو بکس لکھی گئی ہیں ان میں تقسیم بنگال کا ذکر جو ہے نا وہ بار بار آتا ہے. جی جی جی. تو اس کی کیا اہمیت ہے, اس کا ذکر کیوں اس طرح سے بار بار تحریک پاکستان کے حوالے سے لکھی گئی کتابوں میں آتا ہے؟ اس کا پس منظر یہ ہے, اور اس کتاب میں انہوں نے اس کا صفحہ 71 پہ اس کا بڑا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ اصل میں بنگال کا صوبہ جو ہے یہ بہت بڑی آبادی والا صوبہ تھا. اس کی آبادی جو تھی وہ تقریباً 8.5 کروڑ تھی. تو انتظامی طور پر اتنے بڑے صوبے کو چلانا جو ہے یہ مشکل تھا. تو اس لیے اس وقت کا جو لارڈ کرزن تھا اس نے یہ فیصلہ کیا, اور یہ اس نے فیصلہ صرف انتظامی نقطۂ نظر سے کیا تھا کہ اس کو تقسیم کر دیا جائے. تو اس لیے اس نے بنگال کو مغربی بنگال اور مشرقی بنگال میں تقسیم کر دیا, اور آسام کو مغربی بنگال کے ساتھ شامل کر کے ایک الگ صوبہ بنا دیا. اچھا, اس کو الگ صوبہ بنانے سے ہوا یہ کہ اگرچہ یہ بالکل انتظامی نوعیت کا فیصلہ تھا, لیکن عملی طور پر یہ ہوا کہ جو مغربی بنگال تھا اس میں مسلمانوں کی اکثریت ہوگی. تو اب چونکہ مسلمان اکثریت میں تھے اس لیے امکان تھا اس بات کا کہ ان کو ملازمتیں بھی ملیں گی, اور وہ مطلب ہے کہ کلکتہ کے جو ہندو ساہوکار تھے ان سے بھی ان کو کچھ نجات حاصل ہوگی. تو مالی طور پر بھی ان کی حالت سنبھلنے کا امکان تھا. اس لیے ہندوؤں نے بالکل شروع ہی سے اس کی مخالفت کرنی شروع کر دی. اس کے خلاف انہوں نے جلوس نکالے, جلسے کیے, اور اچھی خاصی توڑ پھوڑ بھی کی انہوں نے مطلب کیا. اور یہاں تک کہ وہ 5-6 سال تک جو ہے نا وہ احتجاج کرتے رہے, اور پھر تنگ آ کر 1911 میں یہ تقسیم بنگال جو ہے یہ منسوخ کر دی گئی. تو اس سے پھر مسلمان جو ہے نا وہ دوبارہ ہندوؤں کے زیر اثر آ گئے. یہ اس کا تقسیم بنگال کا پس منظر ہے. اچھا, اگر تقسیم بنگال کی طرح جو ہے اس طرح کی بکس میں اور اس کتاب میں بھی جو ہے وہ طریق خلافت کا بھی جو ہے ذکر ہے بڑے تواتر سے, اور ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی تحریک اور اس کی بڑی ایک اہمیت رہی ہے تاریخ پاکستان کے حوالے سے بھی. اور بلکہ میں چاہوں گا کہ ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے جو مولانا محمد علی جوہر جو ہیں ان کے والدہ نے لکھا تھا کہ بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو. تو اس حوالے سے ذرا کچھ بتائیے گا. اصل یہ تحریک خلافت کا آغاز اس طرح سے ہوا کہ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ جب جنگ عظیم شروع ہوئی تو ایک طرف برطانیہ تھا اور دوسری طرف جرمنی تھا, اور برطانیہ کے ساتھ کچھ اور بھی مل گیا تو ان کو اتحادی کہتے تھے, اور جرمنی کے ساتھ جو قوتیں تھیں ان کو ایکسس فورسز یا محوری طاقت کہا جاتا تھا. تو یہ جو ترکی تھا اس نے برطانیہ مطلب کے خلاف جرمنی کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا. اب صورتحال یہ تھی کہ جو یہاں برطانوی فوج تھی اس میں 19,000 نیپالی گورکھوں کو نکال کر ہندوستانی فوج کی کل افرادی قوت کے 60% حصے کا تعلق پنجاب سے تھا جو مسلم اکثریت کا صوبہ تھا, اور شمال مغربی سرحدی صوبے اور بلوچستان کے 6,000 مسلمان فوجی بھی انڈین آرمی میں شامل تھے. اب یہ چونکہ مسلمان تھے تو ان کی ہمدردیاں اس لیے بھی ترکی کے ساتھ تھیں کہ ترکی اس وقت جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ ایک طرح کا مطلب خلافت ان کے پاس تھی, تو چاہے وہ ایک علامتی صحیح, لیکن یہ ہے کہ تمام دنیا کے مسلمان جو ہے نا وہ ان کو احترام کی نظر سے دیکھتے تھے. اس لیے کہ مکہ اور مدینہ جو تھا وہ بھی انہی کے زیر تسلط تھا, وہ ان کے اوپر حکومت انہی کی تھی. تو اس لیے مسلمانوں کی ہمدردیاں جو ہیں وہ بجا طور پر ترکی کے ساتھ تھیں. اس لیے جو خاص طور پر جو مسلمان فوجی تھے وہ بڑے مخمسے میں مبتلا تھے کہ وہ کس کا ساتھ دیں اور کس کا ساتھ نہ دیں.
تو مسلمان فوجیوں کی اس ذہنی حالت کو سامنے رکھتے ہوئے برطانیہ نے بار بار اس بات کا یقین دلایا کہ جنگ کے بعد ہم ترکی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے اور خلافت جو ہے نا اس ادارے کو قائم رکھا جائے گا. لیکن تمام تر وعدوں کے باوجود جب جنگ ختم ہوئی تو انہوں نے ترکی کے حصے بکھرے کر لیے اور مطلب خلافت کو انہوں نے لپیٹ دینے کی کوشش کی. تو اس پر پھر یہاں پر تحریک خلافت کی بنیاد رکھی گئی اور مولانا محمد علی جوہر جو ہیں وہ اس کے سیکرٹری جنرل جو ہے نا وہ مقرر کیے گئے. اس کے بعد وہ ایک وفد لے کر برطانیہ بھی گئے. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا چونکہ ان دنوں ہوائی جہاز کا سفر نہیں ہوتا تھا بلکہ بحری جہاز سے سفر کرنا پڑتا تھا اور بعض اوقات 30 دن میں جہاز جو ہے نا وہ کلکتہ سے انگلینڈ پہنچتا تھا. تو مولانا محمد علی جوہر ایک وفد کو لے کر وہاں گئے اور وہاں کے ان کے پارلیمنٹ کے اراکین سے ملے اور ان لوگوں کو مسلمانوں کے جذبات سے آگاہ کیا. اور یہ اسی دوران کی بات ہے کہ انہوں نے ان کی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے اپنی مشہور ایک تقریر کی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یو ول ہیو ٹو گیو می دا فریڈم بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو بیک ٹو اے سلیو کنٹری. اف یو ول ناٹ گیو می دا فریڈم یو ول ہیو ٹو گیو می اے پیس آف لینڈ بیکاز آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو بی بیریڈ ان اے سلیو کنٹری. کہ تمہیں مجھے آزادی دینی پڑے گی اس لیے کہ میں ایک غلام ملک میں مرنا پسند نہیں کرتا. اگر آپ مجھے آزادی نہیں دو گے تو تمہیں اپنی زمین کا کوئی ٹکڑا میری قبر کے لیے دینا پڑے گا. یہ تقریر بھی انہوں نے اسی دوران کی تھی. تو ہوا یہ کہ یہ تحریک خلافت ایک عجیب و غریب قسم کی تحریک تھی اس لحاظ سے کہ پہلی بار ایسا ہوا انڈیا کی تاریخ میں, ہندوستان کی تاریخ میں, کہ پاکستان کے مسلمان اور ہندو جو ہیں یہ مل گئے. اور اس کی وجہ جو ہے وہ گاندھی کی شاطرانہ سیاست تھی کہ اس سے پہلے مسلمان سیاست میں کچھ زیادہ تر کوئی سرگرمی سے حصہ نہیں لیتے تھے. لیکن تحریک خلافت چونکہ ان کے عقیدے کا مسئلہ تھا, ان کے لیے یہ زندگی اور موت کا مسئلہ تھا, اس لیے وہ گلیوں میں نکل آئے, بازاروں میں نکل آئے, انہوں نے اس کے لیے جلوس نکالنے شروع کیے, جلسوں میں شرکت کی. تو گاندھی نے فیصلہ کیا کہ یہ اب اگر جاگ اٹھے ہیں تو ان کو اپنی سیاست کے دھارے میں لایا جائے. تو انہوں نے تحریک خلافت کے حمایت کا اعلان کر دیا. جی ورنہ گاندھی کا کیا تعلق تھا تحریک خلافت سے؟ یہ خالص مسلمانوں کے دین کے عقیدے کے متعلق عقیدے سے متعلق تھی. لیکن گاندھی نے اس میں حصہ لینے کا شرکت کا اعلان کر دیا اور ساتھ ہی انہوں نے اس سے پہلے ہی جو ہے نا ایک تحریک شروع کی ہوئی تھی اور اس میں انہوں نے تحریک خلافت کو بھی انہوں نے اسی کے لیے استعمال کیا. انہوں نے کہا کہ جی ہم عدم تشدد کے ساتھ اس تحریک کو چلائیں گے, لیکن پھر ساتھ ہی انہوں نے سول نافرمانی کی تحریک بھی شروع کر دی. تو قائد اعظم محمد علی جناح واحد شخص تھے جنہوں نے اس کی مخالفت کی کہ جب آپ سول نافرمانی کی تحریک شروع کر رہے ہیں تو یہ اس میں ممکن نہیں ہے کہ آپ تشدد سے باز رہ سکیں. اس میں کہیں نہ کہیں کوئی ٹکراؤ ہوگا. اور یہی ہوا کہ یہ سول نافرمانی کی تحریک کی وجہ سے گاندھی صاحب خود تو جیل چلے گئے, لیکن اسی دوران یہ ہوا کہ چورا چوری ایک جگہ ہے, وہاں پہ کوئی جلوس نکل رہا تھا, وہ ایک پولیس اسٹیشن کے سامنے سے گزرے, تھانے کے سامنے سے. تو وہاں انہوں نے پولیس کو دیکھ کے جیسے ہوتا ہے کہ وہ مشتعل ہو گیا جلوس, اور انہوں نے اس تھانے کو آگ لگا دی اور اس میں پولیس کے 22 آدمی جو ہے نا وہ زندہ جلا دیے گئے. تو گاندھی کو جب اس واقعے کا پتہ چلا تو انہوں نے تحریک کو یک طرفہ طور پہ انہوں نے تحریک کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا. تو نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کو اس پہ بڑی سخت مایوسی ہوئی بلکہ خود مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی اس کو یہ لکھا تھا کہ یہ جو ہے نا فیصلہ انہوں نے صحیح نہیں کیا. اور ادھر یہ ہوا کہ خود کمال اتاترک جو تھے ترکی میں, انہوں نے باقاعدہ سرکاری طور پر خلافت کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا اور انہوں نے وہاں پر ایک نیشنلسٹ گورنمنٹ جو ہے قومی حکومت قائم کی اور انہوں نے کہا کہ جی بس اپنے اپنے معاملات خود سدھارو. تو یہ ہے تحریک خلافت کا پس منظر. اچھا کونل صاحب یہ بتائیں کہ کہا جاتا ہے کہ 1937 کے جو انتخابات ہوئے تھے وہ تحریک پاکستان کے حوالے سے بہت اہم کوئی ان کی حیثیت تھی. ان انتخابات میں تو مسلم لیگ جو ہے ان کو تو کافی برے طریقے سے شکست ہوئی تھی, تو پھر ان اہم سنگ میل جو ہے وہ کیسے قرار دیا جاتا ہے؟ ہاں, اس کو اہم سنگ میل اس لیے قرار دیا جاتا ہے کہ ہوا یہ کہ
جب انتخابات ہوئے تو 5 صوبوں میں تو کانگریس کو بالکل واضح اکثریت، عددی اکثریت انہیں حاصل ہوئی، اور یہ 5 صوبے جو تھے وہ مدراس، یو پی، بہار، سی پی اور اڑیسہ تھے۔ ان میں کانگریس نے واضح اکثریت حاصل کی، اور مزید 3 صوبوں میں انہوں نے جوڑ توڑ کر کے جو اقلیتیں تھیں ان کو بھی ساتھ ملا لیا، تو گویا 8 صوبوں میں ان کی حکومت جو ہے نا وہ قائم ہوئی۔ لیکن حکومت قائم کرنے سے پہلے انہوں نے اپنی اصل ذہنیت کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا کہ پہلے تو انہوں نے وزارتیں بنانے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ ایک شک یہ موجود تھی 1935 کے ایکٹ میں کہ گورنر کو اس بات کا اختیار تھا کہ اگر اقلیتوں کے اوپر کوئی زیادتی کی جائے گی تو انہیں صوبائی معاملات میں مداخلت کا حق حاصل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جی، پہلے یہ شک واپس لی جائے، گورنر جو ہے نا وہ قطعی طور پر جو ہے نا وہ صوبائی معاملات میں دخل دینے کا مجاز نہیں ہونا چاہیے، جب تک ہمیں یہ شک منسوخ نہیں کی جائے گی ہم وزارتیں نہیں بنائیں گے۔ تو وہ پھر اس وقت کے وائسرائے نے جو ہے نا ان کی تسلی تشفی کی کہ نہیں، گورنر جو ہے نا وہ بالکل آخری یعنی صورت حال جب ہو جائے گی تو صرف تبھی مداخلت کر سکے گا، ورنہ صوبوں کو اس بات کی آزادی حاصل ہوگی کہ وہ اپنے معاملات خود چلائیں۔ اس کے بعد انہوں نے 8 صوبوں میں اپنی وزارتیں قائم کی، اور جب اپنی وزارتیں قائم کی تو ان کی صحیح ذہنیت جو ہے نا وہ کھل کر سامنے آئی کہ یو پی میں مسلمانوں نے اپنی تمام جو مسلمانوں کے لیے مخصوص نشستیں تھیں وہ تمام کے تمام جو ہے نا وہ مسلمانوں نے جیت لی تھیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مسلمانوں کو یو پی کی وزارت میں شامل نہیں کیا، بلکہ اس کے لیے شرط یہ لگائی کہ یہاں پہ یو پی میں مسلم لیگ کو توڑ دیا جائے، اس کا جو پارلیمانی بورڈ ہے اس کو تحلیل کر دیا جائے، اور یہ جتنے مسلم لیگ کے ارکان ہیں یہ کانگریس میں شامل ہو جائیں، اور کانگریس کی قیادت کے جو احکامات ہیں ان کو ماننے کی پابندی کریں، باقاعدہ اس کا حلف بھی اٹھائیں۔ اب یہ تو کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا، مطلب ہے کہ اگر کسی اور جماعت کو آپ ساتھ ملا کے ایک مخلوط حکومت بناتے ہیں، کولیشن بناتے ہیں، تو یہ تو پوری دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ انہیں یہ کہا جائے کہ جی آپ اپنی حکومت، اپنی پارٹی کو نصر۔ یہ سجیشن جو تھی یہ گورنمنٹ کی طرف سے تھی یا کانگریس کی طرف سے؟ کانگریس کی طرف سے تھی، کانگریس کی طرف سے تھی کہ اگر آپ ان شرائط کو مانو گے تو ہم آپ کو وزارتیں دیں گے اور آپ کو وزارتوں میں شامل، حکومت میں شامل کریں گے کہ مسلم لیگ کو توڑ دیا جائے، پارلیمانی بورڈ کو تحلیل کر دیا جائے، اور تمام مسلم لیگ کے ارکان جو ہیں یہ کانگریس میں شامل ہو جائیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ایسی شرائط تھیں کہ مسلم لیگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، تو انہوں نے پھر اپنے طور پر ان 8 صوبوں میں اپنی اپنی حکومتیں بنائیں۔ اب وہ آپ کا سوال کہ جی یہ کس طرح سے اہم سنگ میل ہے، وہ اس طرح سے اہم سنگ میل ہے کہ اب ان حکومت کے دوران ان کی ذہنیت کھل کے سامنے آئی کہ جگہ جگہ جو ہے نا فرقہ وارانہ فسادات ہوئے، ہندو جو ہیں وہ مطلب ہے کہ دلیر ہو گئے، وہ مسجدوں کے سامنے جو ہے نا وہ بگل بجاتے تھے، ان کے اندر جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ سور کے کاٹ کے اس کا سر پھینک دیتے تھے، اور اذانوں پر پابندی لگا دی گئی کہ جی اذان سننے سے وہ ہندوؤں کی دل آزاری ہوتی ہے، اس لیے اذان جو ہے وہ بالکل ہلکے ہلکے اگر آپ نے اذان دینی ہے تو اس طرح سے ہو کہ مسجد کے 4 دیواری سے اس کی آواز باہر نہ جائے۔ پھر انہوں نے تمام سرکاری اداروں میں اور خاص طور پہ مدرسوں میں گاندھی جی کی تصویریں لگا دیں، اور مسلمانوں کے لیے بھی مطلب ہے کہ یہ لازم کر دیا گیا کہ وہ جب اس تصویر کے سامنے سے گزریں تو وہ اس تصویر کو پرنام کریں۔ اس طرح سے جو بندے ماترم کا ان کا ایک ترانہ تھا وہ صبح جو ہے نا وہ اسمبلیز میں وہ پڑھا جاتا تھا، اور مسلمان طلبہ پر بھی یہ پابندی تھی کہ وہ بھی ہندوؤں کے ساتھ اور سکھوں کے ساتھ مل کر اس کو پڑھیں۔ اسی طرح سے ہندی جو ہے اس کو سرکاری زبان انہوں نے قرار دے دیا۔ مطلب ان کے یہ سارے اقدامات تھے جس سے ان مسلمانوں کی آنکھیں بھی کھل گئیں جو اس وقت تک کانگریس کے بارے میں کوئی نہ کوئی امید رکھتے تھے کہ یہ مسلمانوں کی وہ کرے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اہم سنگ میل ثابت ہوا، اور اس کے بعد سے پھر مسلمان جو ہے نا وہ مسلم لیگ ہی کے پلیٹ فارم پر جمع ہونے شروع ہوئے۔ بالکل یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پھر اس کے ٹھیک 9 سال بعد جو ہے کس طرح مسلم لیگ کو ایک میسو کامیابی جو ہے ان کو حاصل ہوئی، تو میں چاہوں گا تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل بھی بتا دیجیے۔ جی ہاں، وہ پھر 1946 میں جو انتخابات ہوئے اس میں یہ ہوا کہ مرکزی قانون ساز اسمبلی جو تھی اس میں کل تعداد اراکین کی تعداد 142 تھی، اور اس میں 30 نشستیں جو تھیں وہ مسلمانوں کے لیے مخصوص تھیں،
اور مسلم لیگ نے یہ تمام کی تمام 30 نشستیں جو ہیں وہ جیت لی. ان مسلمان حلقوں میں کل جتنے ووٹ ڈالے گئے تھے ان میں سے 86.6% ووٹ جو ہیں وہ مسلم لیگ کو ملے. اور اسی طرح سے صوبوں میں مسلمانوں کی کل مخصوص نشستیں 494 تھیں، جن میں سے مسلم لیگ نے 423 نشستیں جیت لی. آسام میں 34 میں سے 31، بمبئی میں 30 کی 30، مدراس میں 29 میں سے 29 اور اڑیسہ میں 4 مسلم نشستیں مسلم لیگ نے حاصل کی. تو جہاں تک ہندو اکثریت والے باقی صوبوں کا تعلق تھا، ان میں لیگ نے بہار میں 40 مسلم نشستوں میں سے 34، یو پی کی 66 میں سے 54 اور سی پی کی 14 میں سے 13 نشستیں حاصل کیں، جبکہ کانگریس نے بہار میں مسلمانوں کی صرف 1 سیٹ حاصل کی. البتہ شمال مغربی سرحدی صوبے میں خان برادران نے کانگریس کے لیے 19 مسلم نشستیں حاصل کر لی. ٹوٹل وہاں پہ نشستیں جو تھیں وہ 40 تھیں اور 19 جو ہے نا وہ خان برادران نے حاصل کی، چونکہ خان عبدالغفار خان کا وہاں پہ صوبہ سرحد میں کافی اثر تھا. اور اسی کی وجہ سے جب بعد میں جب تقسیم پر یہ رضامند ہوئے ہیں انگریز اور ہندو بھی، تو انہوں نے یہ سوچ کر کہ یہ 1946 کے انتخابات میں بھی مسلم لیگ کو شمال مغربی سرحدی صوبے میں چونکہ اکثریت نہیں ملی تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ جی یہاں پہ شمال مغربی سرحدی صوبہ جو ہے نا یہاں پر بھی ریفرنڈم ہوگا. ان کا خیال تھا کہ شاید ریفرنڈم میں یہ لوگ ہندوستان کے ساتھ جانے کا فیصلہ کریں، لیکن وہاں کے غیور مسلمانوں کو جب یہ پتہ چلا کہ ابھی یہ بات معاملہ پاکستان یا ہندوستان کے ساتھ کا ہے، تو انہوں نے ریفرنڈم میں بھرپور طور پر پاکستان کی حمایت کی. تو اس ریفرنڈم کے مطالبے کی وجہ یہی تھی کہ 46 کے الیکشن میں بھی 40 میں سے 19 نشستیں خان جی آلموسٹ ہاف تقریباً انہوں نے لے لی تھی. ہاں جی تقریباً ہاف لے لی تھی. تو اسی طرح سے باقی صوبہ بھی تھا کہ مسلم اکثریت والے باقی 3 صوبوں میں سے مسلم لیگ نے پنجاب میں 75 نشستیں حاصل کی، جبکہ سندھ میں لیگ نے 33 میں سے 27 مسلم سیٹیں حاصل کر کے نمایاں اکثریت حاصل کی. بنگال میں مسلمانوں کی 117 سیٹوں میں سے لیگ نے 114 سیٹیں حاصل کی، اور اس طرح سے مرکزی اور صوبائی مسلم حلقوں میں مسلم لیگ نے 87% ووٹ حاصل کیے. اچھا کن صاحب، ہمارے پروگرام کا وقت بھی جو ہے اب تقریباً ختم ہونے کو، اور میں چاہوں گا کہ کتاب کا جو آخری باب ہے وہ طلوع آزادی سے متعلق ہے، اور اس باب میں خاص طور پہ ان زیادتیوں کا ذکر ہے جو کہ پاکستان کے ساتھ جو ہیں وہ کی گئیں، خاص طور پہ باؤنڈری کمیشن وغیرہ. تو کرنل صاحب اس بارے میں اس کتاب کے حوالے سے کچھ بتائیے گا. جی ہاں، ہوا یہ تھا کہ یہ آخری وائسرائے جو ہے نا یہ ماؤنٹ بیٹن کو مقرر کیا گیا تھا. یہ ہندوستان کا 19واں اور آخری وائسرائے تھا. اس نے 24 مارچ 1947 کو دہلی میں اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تھا، اور اس نے پھر بعد میں یہ اعلان کیا کہ جی 3 جون کو اس نے تقسیم ہند کے فیصلے کرنے کا اعلان کیا، اور گویا صرف پاکستان کے بننے میں صرف 72 دن باقی تھے. اور اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ہندوستان کا تو ایک پورا حکومت کا ڈھانچہ موجود تھا، لیکن پاکستان کا تو یہ بھی طے نہیں ہوا تھا کہ اس کا دارالحکومت کہاں ہوگا. اور چونکہ پنجاب کی اور بنگال کی تقسیم کا فیصلہ کیا گیا تھا، تو اس کے لیے قائد اعظم نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ اس تقسیم کے لیے اقوام متحدہ کے کچھ لوگ جو ہے نا وہ مقرر کیے جائیں، لیکن پنڈت نہرو نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا. اس کے بعد قائد اعظم نے یہ تجویز پیش کی کہ اچھا انگلینڈ کے 3 جو نامور وکلاء ہیں ان کو کمیشن بنایا جائے، لیکن اس نے اپنے ایک دوست اس کو وائسرائے کو اس نے وائسرائے نے اپنے ایک دوست کو اس کا باؤنڈری کمیشن کا چیئرمین مقرر کر دیا، اور اس نے ان 72 دنوں میں سے بھی وہ بعد میں پہنچا، 8 جولائی کو پہنچا تھا. تو گویا اس کے بعد صرف 34 دن تھے، یعنی وہ کام جو کہ مہینوں میں طے ہونا تھا وہ صرف 34 روز میں اس نے بیٹھ کے جو ہے نا وہ بس کمرے کے اندر بیٹھ کے اس نے نقشے کے اوپر جو ہے نا لکیریں لگا دیں. اور اس کے ساتھ پھر یہ ہوا کہ اس نے پنجاب میں تو یہ کیا کہ پنجاب میں خاص طور پہ جنوبی پنجاب میں جو دریا ہے، دریائے ستلج، اس کے جتنے یعنی کنٹرولنگ ہیڈ ورکس تھے وہ انڈیا میں تھے. تو وہ جو ہیڈ ورکس والا علاقہ جو ہے نا وہ انڈیا کو دے دیا گیا، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ انڈیا جو ہے نا وہ جب چاہتا تھا وہ پانی کھول دیتا تھا، جب ہمیں پانی کی ضرورت ہوتی تھی تو بند کر دیتا تھا. یعنی جب کاشتکاری کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت تو اس کو ہیڈ ورکس کو بند کر دیتے ہیں، اور جب پانی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، جب فصل تیار ہو جائے، پک جائے، اس وقت پانی کی ضرورت نہیں ہوتی، فصل
نقصان ہونے کا فصل کو خدشہ ہوتا ہے اس وقت پانی کھول دیتے تھے. تو اسی وجہ سے پھر بعد میں یہ سندھ طاس کا منصوبہ جو ہے نا یہ عمل میں آیا تھا. لیکن اس سے پہلے یہ ہوا کہ وہ انہوں نے دے دیا. اس طرح سے پنجاب کے شمال میں جو تحصیل گرداسپور تھی اس کو ابتدائی طور پر پاکستان انہوں نے جو نقشہ شائع کیا تھا اس میں گرداسپور کو پاکستان کا حصہ دکھایا گیا تھا. لیکن 16 اگست کو یعنی پاکستان بننے کے 2 دن کے بعد یہ ریڈ کلف ایوارڈ جو ہے نا یہ اس کا اعلان کیا گیا اور اس میں گرداسپور کا ضلع جو ہے نا وہ ہندوستان کو دے دیا گیا. اس طرح سے بنگال کی جب تقسیم کی گئی تو اس میں مرکزی حیثیت جو ہے وہ کلکتے کو حاصل تھی. رائٹ فرام دا بگننگ شروع سے ہی یہ حال تھا کہ مسلمان کاشتکار جو ہیں وہ محنت کرتے تھے اور ہندوؤں کی چونکہ صنعتیں قائم تھیں اس لیے اس محنت کا ثمر کاشتکار کو کم ملتا ہے چونکہ وہ را مٹیریل کا تو اتنی زیادہ آمدنی نہیں ہوتی. تو وہ صنعت کے پاس جاتا ہے تو صنعت اس کے اندر کوئی تبدیلی کر کے جو کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کو زیادہ نفع ملتا ہے. تو گویا کلکتہ جو ہے نا وہ زیادہ خوشحال علاقہ تھا اور اس کو کلکتہ کو قائد اعظم نے بھی اس کا بڑا بھرپور مطالبہ کیا تھا کہ کلکتہ کو پاکستان میں شامل ہونا چاہیے. لیکن انہوں نے اس کی تقسیم اس طرح سے کی کہ کلکتہ جو ہے وہ مشرقی بنگال میں شامل کیا گیا اور ہندوستان کو دے دیا گیا. تو اس طرح سے وہ ریڈ کلف ایوارڈ جو ہے اس نے اچھی خاصی یعنی مسلمانوں کو اور پاکستان کو نقصان پہنچایا. سامعین ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا اور آج جس کتاب کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے وہ ہے تحریک پاکستان ڈاکٹر محمد عارف صاحب کی لکھی ہوئی اور ہمارے ساتھ موجود تھے جناب کرنل اشفاق حسین صاحب. بہت شکریہ کرنل صاحب کہ آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور کتاب کے ساتھ سامعین کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. پروگرام پاکستان کتابوں کی روشنی میں سے عرفان بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.